بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج کے موقع پہ دوزخ کا حال یہ دیکھا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آنکھ، میرے شعلے گرمی گرم ہوا، پیپ اور عذاب دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس کی گہرائی میں آگ کی تپش، یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کافر اور مشرک، بدتینت، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا بس میں خوش ہو گئی۔ اس سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبد العزیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبد العزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائی دیے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا ہے، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھیں، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھی۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا یہ بھی اس طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمان کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت۔ آپ نے فرمایا میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے 600 پر ہیں، اور ہر پر اتنا بڑا کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہیں رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایت میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سریر اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زہر جد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا۔
اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھایا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھایا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہو۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادے کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا۔ اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا۔ جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جیسے صدقہ دیا جاتا ہے، وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغے مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغے نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کی ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہے۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف 1 لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ اللہ نے اسی دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی
جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اس روز اس کا نام ظہر رکھا گیا اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اسی بنیاد پہ رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائی، قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اس طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلے 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ نماز کہاں پڑھی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اس کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں نماز پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت میں تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہے۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہوگی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات بھی جھوٹ، دوسرا یہ کہ جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جرح یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئی تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائے وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات کا ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگو حد نظر آتی ہے۔ اس نیلگو حد کو انسان آسمان کہتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہے جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیت میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔